بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر احسان ہے۔ پچھلی بار ہم نے اس صورت کو یعنی سورہ لہب کو تفسیر کے حوالے سے سمجھنے کی کوشش کی تھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر بہترین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سورہ کے دو نام ہیں جیسے کہ ہم نے پچھلی بار دیکھا تھا، اس میں مسد اور لہب، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب کے بارے میں بتایا گیا ہے، خبر دی گئی ہے، پیشین گوئی کی گئی تھی۔ یعنی آپ کے چچاؤں کو اگر ہم دیکھیں تو تین کیٹیگری میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایک تو وہ جو کہ آپ کا جنہوں نے ساتھ دیا اور ایمان لائے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور دوسرے وہ جو ایمان تو نہیں لائے مگر ساری زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا اور تعاون کیا اور اپنی اولاد سے زیادہ آپ کو چاہا، وہ ابو طالب تھے۔ اور پھر تیسرے اگر ہم دیکھیں کیٹیگری میں جو آتے ہیں تو وہ یہی جس کے بارے میں صورت نازل ہوئی، ابو لہب۔ انہوں نے حد سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، مخالفت میں بھی حد سے بڑھ گیا۔ اس کا نام عبدالعزیٰ تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید عداوت اور نفرت رکھتا تھا، بہت ہی زیادہ مالدار تھا اور صورت شکل بہت اچھی تھی، بہت خوبصورت تھا اور اپنی کنیت سے مشہور تھا، اور اس نے تمام اخلاقی روایات کو اور عربوں کی خاندانی جو روایات تھیں قبائلی، تو ان سب کو بھی توڑ دیا اور دشمنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حد سے بڑھ گیا اور رشتہ داری کا بھی کوئی پاس و لحاظ نہیں کیا۔ اور اس کے حوالے سے پچھلی بار تفسیر میں ہم نے وہ واقعہ جو دیکھا تھا، جو کوہ صفا پر چڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رشتہ داروں کو سب کو آوازیں دیں اور بلایا اور سب کو اللہ کا پیغام دیا، تو سارے لوگ خاموش تھے اور سن رہے تھے اور کسی نے کچھ نہیں کہا، مگر اس نے ہی آگے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے غلط باتیں کرنی شروع کر دیں اور پتھر اٹھا کر بھی آپ کو مارنے کی کوشش کی۔ تو یہ اور اس کی بیوی اور اس کے بچے سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حد درجہ مخالف تھے۔ تو اس کے اور اس کی بیوی کے حوالے سے تو اس صورت میں بیان کیا گیا ہے کہ اس نے کتنی دشمنی اختیار کی ہوئی تھی، اور اس کے بیٹوں کے حوالے سے بھی ہمیں ایک روایت ملتی ہے کہ نبوت سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیاں اس کے دو بیٹوں کے نکاح میں تھیں، عتبہ اور عتیبہ۔ نبوت کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی تو اس شخص نے اپنے دونوں بیٹوں سے کہا کہ میرے لیے تم سے ملنا حرام ہے، اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق نہ دے دو۔ تو پھر ان دونوں نے طلاق دے دی، اور عتیبہ جو تھا وہ جہالت میں اس قدر آگے بڑھ گیا کہ ایک روز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر اس نے کہا کہ میں والنجم اذا ہوا اور الذی دنا فتدلی کا انکار کرتا ہوں، اور یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس نے تھوکا، مگر وہ آپ پر نہیں پڑا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس پر اپنے کتوں میں سے ایک کتے کو مسلط کر دے۔ اور اس کے بعد جب عتیبہ اپنے باپ کے ساتھ شام کے سفر پر روانہ ہوا تو دوران سفر میں ایک ایسی جگہ قافلے نے پڑاؤ کیا جہاں مقامی لوگوں نے بتایا کہ راتوں کو یہاں پر درندے آ جاتے ہیں۔ تو ابو لہب نے اپنے ساتھی اہل قریش سے کہا کہ میرے بیٹے کی خاص طور پہ حفاظت کا انتظام کرو، کیونکہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کا خوف ہے۔ اس پر قافلے والوں نے عتیبہ کے گرد ہر طرف سے اپنے اونٹ بٹھا دیے اور پڑھ کر سو رہے۔ رات کے وقت ایک شیر آیا اور اونٹوں کے حلقے سے گزر کر اس نے عتیبہ کو پھاڑ کھایا۔ دلائل نبوہ میں یہ ابن ابی نعیم اصفہانی سے یہ روایت ملتی ہے،
اور اس کے حوالے سے یہ آتا ہے کہ عتیبہ کا تو یہ حال ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کی وجہ سے، اس نے جو غلط حرکت کی تھی، اور عتبہ جو تھے انہوں نے اسلام قبول کر لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر انہوں نے بیعت کر لی فتح مکہ کے بعد۔ تو دین کے راستے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی بڑی قربانی دینی پڑی، اور پھر کہ آپ کی 2 بیٹیوں کو طلاق ہوئی، اور پھر اللہ نے اس سے اچھے رشتے دیے، تو کتنا زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں اگر دین کے راستے میں کوئی تکلیف یا مصیبت یا کوئی ایسی چیز آ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ کسی کو کوئی تکلیف پہنچے، کوئی دکھ ہو، کوئی بیماری، تو وہ میری تکلیف کو یاد کر لے۔ تو ہر طرح کی تکلیف، ہر طرح کے حالات، ہر طرح کے مصائب، ہر طرح کی پریشانیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیں، مگر آپ جو ہے اسی طرح سے اپنا کام کرتے چلے گئے۔ اور اس کے حوالے سے آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جہاں بھی جاتے تھے، ابو جہل آپ کے پیچھے پیچھے جاتا تھا، یعنی دعوت کے لیے آپ جہاں بھی تشریف لے جاتے تھے یہ پیچھے پیچھے چلا جاتا تھا، اور لوگوں کو آپ کی بات سننے سے ہر طریقے سے روکتا تھا۔ ربیع بن عباد بیان کرتے ہیں کہ میں ایک نوعمر لڑکا تھا جب اپنے باپ کے ساتھ ذوالمجاز کے بازار میں گیا، وہاں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ کہہ رہے تھے لوگوں کہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، فلاح پاؤ گے، اور آپ کے پیچھے پیچھے ایک شخص کہتا جا رہا تھا کہ یہ جھوٹا ہے، دین آبائی سے پھر گیا ہے۔ میں نے پوچھا کہ یہ شخص کون ہے؟ لوگوں نے کہا کہ یہ ان کا چچا ابو لہب ہے۔ یہ مسند احمد اور بحقی کی روایت ہے۔ دوسری ایک اور روایت اسی طرح کی ملتی ہے کہ حضرت ربیع سے ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ ایک ایک قبیلے کے پڑاؤ پر جاتے اور فرماتے، اے بنی فلاں، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، تمہیں ہدایت کرتا ہوں کہ صرف اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، تم میری تصدیق کرو اور میرا ساتھ دو تاکہ میں وہ کام پورا کروں جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے ایک اور شخص آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اے بنی فلاں، یہ تم کو لات و عزیٰ سے پھیر کر اس بدعت اور گمراہی کی طرف لے جانا چاہتا ہے جسے یہ لے کر آیا ہے، اس کی بات ہرگز بھی نہ ماننا اور اس کی پیروی نہ کرو۔ میں نے اپنے باپ سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ ان کا چچا ابو لہب ہے۔ یہ مسند احمد اور طبرانی کی روایت ہے۔ ایک اور تیسری روایت ملتی ہے طارق بن عبداللہ المحاربی کی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے ذوالمجاز کے بازار میں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کہتے جاتے ہیں کہ لوگوں لا الہ الا اللہ کہو فلاح پا جاؤ گے، اور پیچھے ایک شخص ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مار رہا ہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اڑیاں خون سے تر ہو گئی ہیں، اور وہ کہتا جاتا ہے کہ یہ جھوٹا ہے، اس کی بات نہ مانو۔ میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا کہ یہ ان کا چچا ابو لہب ہے۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ اس سورہ میں جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ 3 آیات ابو لہب کے حوالے سے ہیں اور 2 آیات اس کی بیوی کے حوالے سے ہیں، کہ وہ جتنا بڑا دشمن تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور جیسی وہ عداوت رکھتا تھا، تو اس سے زیادہ اس عورت کا اس میں بھی کردار بتایا گیا ہے کہ وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی زیادہ دشمنی رکھتی تھی اور کس طریقے سے وہ لکڑیاں اور کانٹے لا لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے پاس ڈال دیتی تھی تاکہ آپ گزریں یا آپ کے بچے، تو پھر اس میں سب الجھ کے ان کو جو ہے تکلیف پہنچے۔ تو یہ عورت جو تھی عرفہ بنت حرب بن امیہ ابو سفیان کی بہن تھی اور ام جمیل اس کی کنیت تھی۔ تو اس میں ہم دیکھیں کہ ایک عورت کا کردار جو ہے وہ بڑا اہم ہوتا ہے، وہ اپنے شوہر اور بچوں اور خاندان کے لیے بہترین مددگار بھی ثابت ہو سکتی ہے اور بدترین ساتھی بھی ہو سکتی ہے، اور ایک عورت اگر بگڑ جاتی ہے تو پورا خاندان تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ تو اس میں جو کردار اس کا دکھایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے کے لیے کوئی اس نے کام جو تھا وہ نہیں چھوڑا تھا، یہاں تک کہ یعنی اتنی مالدار عورت تھی اور اتنا زبردست ہار پہنے ہوئے تھی، اتنے بڑے خاندان سے تھی، اتنا نسب والی تھی اور سب کچھ تھا،
مگر دشمنی کی انتہا جو ہے اس میں دشمنی میں پاگل ہو گئی تھی کہ لکڑیاں لا لا کے چن چن کے لاتی تھی اور اس طریقے سے کانٹے چن چن کر لاتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں بچھاتی تھی. اور پھر دوسرا جو اس کی صفت وہ چغلیاں ادھر سے ادھر لوگوں میں لڑائی اور فساد کے لیے دوڑی پھرتی تھی کہ کسی طرح سے سب میں لڑائی اور فساد ہو. تو یہ عورت کا جو اس میں کردار ہے تو یہ بہت ہی زیادہ ہم دیکھیں کہ کہیں ہمارے معاشرے میں یہ سارے کام کتنے زیادہ غلط باتیں ادھر کی ادھر کرنا، اس کی اس کو لگانا اور دوسرے لوگوں کو الزام، تہمتیں، بہتان، کسی کا کچھ، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کتنی غلط اور تکلیف دہ ہوتی ہیں لوگوں کے لیے کہ کسی کو کسی کے ساتھ بھی کچھ بھی کہہ دینا یا کسی کو کسی کے ساتھ منسوب کر دینا. غلط باتیں ہمارے معاشرے میں گردش کرتی رہتی ہیں اور وہ صرف اور صرف عورتوں کی بنائی ہوئی داستان نہیں ہوتی ہیں، کچھ دیکھا اور کچھ کا کچھ بنا کے اس کا آگے کر دیا. تو ہمارے لیے اگر ہم دیکھیں اس میں تو یہ اہم سبق ہے جو ہمارے لیے ہے کہ ہم اپنے بچوں کو، خاندان کو اپنے ساتھ لے کر چلیں کہ وہ پھر ہمارے لیے دین کے راستے میں بہترین مددگار بھی ثابت ہوں گے. اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہوتا ہے کہ اس کے گھر والوں میں سے اس کے مددگار پیدا کر دے. یہ بہت بڑی سپورٹ ہوتی ہے، بہت بڑی نعمت ہوتی ہے کسی انسان کے لیے، اور اس کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے اور کوشش بھی کرنی چاہیے. جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے، جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت دی، فوراً اپنے بھائی کے لیے انہوں نے بھائی کے ذریعے سپورٹ مانگی کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی نبوت دے دیجیے تاکہ ہم دونوں مل کر آپ کی خوب پاکی بیان کریں. تو گھر کی سپورٹ جو ہوتی ہے وہ بہت بڑی سپورٹ ہوتی ہے اور مخالفت بھی بہت زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہے گھر کی طرف سے یا گھر والوں کی طرف سے یا خاندان والوں کی طرف سے اگر ہو تو. اور ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ دیکھیں وہ عورت جو ہے اپنا جان مال اور اپنا یعنی عورتوں کو جس سے سب سے زیادہ زیور وغیرہ سے محبت ہوتی ہے یہ ان کو سب سے زیادہ عزیز ہوتا ہے، تو وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی مخالفت میں لگانے کے لیے تیار ہے. تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں کیا لگانا چاہیے؟ اور آج جو اسلام مخالف جو قوتیں ہیں وہ بھی اپنا سارا زور لگا رہی ہیں اور اپنا سب مال، جان، قوت، طاقت، صلاحیتیں سب کچھ اس راستے میں لگا رہے ہیں. تو ہمیں جو ہے پھر کتنا لگانا چاہیے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہمارا بھی کچھ اس میں حصہ ہو. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین توفیق دے کہ ہم اپنی قوت، طاقت، صلاحیتیں، مال، اولاد اور تمام جو وسائل اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں کہ ہم سب دین کے راستے میں لگانے والے ہوں انشاءاللہ تعالیٰ، آمین. تو اس میں یہاں پر یعنی ام جمیل کو ایک وعید بھی سنائی گئی ہے کہ جو قیمتی ہار گردن میں پہنے رہتی تھی تو اس کی بجائے، اس کے قیمتی ہار کی بجائے کانٹوں کی یا مونج کی اس کے گلے میں رسی ہوگی، اور رسی بھی ہوگی. اور پھر اس کے بعد میں جو اس کا بتایا گیا کہ وہ کیوں ہوگی اور وہ کیا کر رہی ہوگی وہاں پر کہ وہ اپنے شوہر جس آگ میں اس کا شوہر جل رہا ہوگا اس میں لکڑیاں لا لا کر ڈال رہی ہوگی، کیونکہ دنیا میں بھی وہ غلط کاموں میں اپنی شوہر کی مددگار تھی تو وہاں پر بھی وہ اس کو جلانے میں اور زیادہ اس کی مددگار ثابت ہو رہی ہوگی. تو ظلم اور زیادتی اور مخالفت میں یا کسی بھی ایسی چیز میں کسی یعنی شوہر اور بیوی کو بھی یہ اس میں ہمارے لیے یہ ایک طریقے سے بتایا گیا ہے کہ ظلم اور زیادتی میں کسی کا ساتھ بھی دینا انسان کو جائز نہیں ہے. غلط کاموں میں چاہے اگر غلط کام شوہر کر رہا ہے تو اسے بھی سمجھانا ضروری ہے، اسے بھی بتانا ضروری ہے. بیوی کر رہی ہے تو اس کو بھی بتانا ضروری ہے، اسے بھی سمجھانا ضروری ہے. اور ظلم اور زیادتی اور عدوان میں کسی کا ساتھ نہ دیا جائے، ورنہ پھر اللہ تعالیٰ وہاں پر بھی اس میں ایک جگہ جمع کر دے گا کہ جو زیادتیاں کرتے ہیں لوگوں کے اوپر. اور اس کے حوالے سے دیکھیں ہم کہ بہت سارے لوگ غلط باتیں بھی کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جو اس کے گلے میں رسی ہوگی تو وہ کیا آگ سے نہیں جلے گی، وہ بھی جل جائے گی. تو ایسا نہیں ہے، اللہ کے حکم سے اللہ تعالیٰ جس کو جلانے کا حکم دے گا وہ آگ اسی کو جلائے گی اور کسی دوسری چیز کو نہیں جلائے گی. آج دنیا میں اگر ہم دیکھیں مثال کے طور پر سمجھنے کے لیے جو اس غلط بات کی تردید میں کہ جیسے کہ اللہ تعالیٰ زبان کو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے گویائی عطا فرمائی ہے، وہاں پر زبان کو بند کر دے گا اور کہے گا ہاتھ پیر بولیں، اس کا جسم گواہی دے.
تو وہ گواہی دینی شروع کر دے گا، زبان بند ہو جائے گی۔ تو اسی طرح سے جس چیز کو جلنے کا حکم دیا جائے گا وہی جلے گی، جس کو جلنے کا حکم نہیں دیا جائے گا وہ کچھ بھی نہیں جلے گا۔ تو یہ اللہ کے حکم پر منحصر ہوگا کہ کیا کس کو سزا دینی ہے اور کیسے، کس طریقے سے، کس کے لیے کیا تکلیف کا باعث بنانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے سزا سے اور اس انجام سے۔ تو آج مگر ہمیں ضرور یہ دیکھنا ہے اور چیک کرنا ہے یہ بھی کہ گلوں میں جو ڈالے ہوئے ہیں ہم نے، جو چیزیں پہنتے ہیں، تو وہ اللہ کے حکم کے تابع ہیں، وہ ہار ہوں، بندے ہوں، دوپٹے ہوں، اور یا پھر کوئی بھی چیزیں ہوں، تو ہم وہ اللہ کے حکم کے مطابق پہن رہے ہیں یا ہم اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ آج دوپٹے جو ہیں وہ پہلے تو رسی بن گئے، اس کے بعد پھر کندھوں پہ، پھر ہاتھوں میں، پھر غائب ہی ہو گئے، اور جبکہ چادر، دوپٹہ اور چادر جو ہے وہ حیا اور پردہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی فرمانبردار عورت کا زیور ہے۔ اور قرآن میں خاص طور سے اگر ہم دیکھیں سورہ نور میں اور سورہ احزاب میں بھی ہمیں پردے کے حوالے سے بہت ساری باتیں ملیں گی، اور سورہ نور میں خاص طور سے سینہ ڈھکنے کا حکم دیا گیا ہے کہ آگے پیچھے سے اگر دیکھیں تو سب کھلے ہوئے، دوپٹہ غائب۔ محرم رشتہ داروں کے سامنے بھی عورت کو دوپٹہ اتارنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے، اور چاہے عورتوں کی مجلس اور محفل ہو اس میں بھی بغیر دوپٹے نہیں رہا جا سکتا، اس کے لیے بھی منع کیا گیا ہے۔ پتہ نہیں کس طریقے سے کہاں کہاں سے جواز پیدا کر لیے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں سوچنا ضروری ہیں، اور کل ہمیں ان سب کا جواب دینا ہے۔ یہ ایک عورت کا جو ہمارے سامنے انجام رکھا گیا ہے، اس کا کردار اور اس کا انجام کہ اس کے ساتھ کیا ہوا اور وہ کیا کرتی تھی، تو یہ جو اس کا انجام ہے وہ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ آج اگر ہم جو کر رہے ہیں تو کل ہم جو بھی کوئی غلط کام کرے گا تو وہ اس کی سزا پائے گا، اس کی سزا ملے گی۔ یہی یہاں پر بتایا گیا ہے کہ وہ عورت جو کرتی تھی تو اس کو اسی کی مشابہت میں اس کو سزا دی جائے گی وہاں پر۔ تو دنیا میں جو بھی کرے انسان وہ پھر سوچ لے کہ وہاں پر پھر اس کو کس طریقے سے اس کا انجام ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کر کے زندگی گزاریں گے تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ انجام بھی نیک ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین توفیق عطا فرمائے۔ پھر ہمارے لیے، سب کے لیے، اور اس وقت کے بھی سب لوگوں کے لیے ایک بہت ہی سبق آموز واقعہ تھا، یہ ایک عبرت کی مثال تھی جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں رکھی اس صورت کے حوالے سے کہ خواہ وہ نبی کا چچا ہی کیوں نہ ہو، قریبی رشتہ دار اور آپ کا سمدھی، آپ کا پڑوسی تھا، کتنا بھی مالدار، خواہ کوئی کیسا بھی اولاد والا، بیٹوں والا، یا خوبصورت اس کی بیوی، خاندان اونچا، نسب والا اور سب کچھ، لیکن اگر وہ ایمان نہیں لایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں کی، اور پھر آپ سے آگے بڑھ کے بغض بھی اور عداوت بھی اور دشمنی بھی رکھی، تو وہ پھر کامیاب کبھی بھی نہیں ہو سکتا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ وہ آپ کا چچا ہونے کے باوجود اگر نہیں بچ سکا تو پھر صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ داری کی بنا پر جب نہیں بچا، کتنی سخت وعید ہے۔ کسی کا نسب کسی کو فائدہ نہیں دے گا۔ یہی تو بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی کہ جس کے عمل نے اس کو پیچھے چھوڑ دیا پھر اس کا نسب اس کو آگے نہیں بڑھا سکتا۔ جب آپ کے چچا کا نام لے کر ان کی مذمت کر دی گئی تو تمام لوگوں کو پھر یہ توقع ختم ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین کے معاملے میں کوئی اور لحاظ کیا جا سکے گا یا کوئی مداحنت برتی جا سکے گی۔ جب علل اعلان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کی خبر لے ڈالی گئی تو پھر سب لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ یہاں پر کوئی لاگ لپیٹ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ غیر اپنا ہو سکتا ہے اگر وہ ایمان لے آئے، اور اپنا غیر ہو جاتا ہے اگر وہ کفر کرے۔ اور یہ بات بھی سمجھا دی گئی کہ بہت خوبصورتی، بہت مال، حسن و جمال، یہ سب چیزیں کوئی بھی ایسی نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو کوئی متاثر کرنے والی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کے مال سے، دولت سے، اولاد سے یا حسن سے متاثر نہیں ہوتا، یہ سب کچھ تو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ایمان اور عمل صالح دیکھے گا۔ اور جب دیکھیں ہم کہ وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے تھے، کیا رتبہ اور مرتبہ ملا ایمان کی وجہ سے، اور اس کو سب کچھ ہونے کے باوجود اس کو ناکامی اور نامرادی کی وعید سنائی گئی ہے۔ سب کچھ ملا ہوا تھا دنیا میں، مگر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتایا کہ اس کی ساری قوت، طاقت اور سب کچھ، زور، مال اور اولاد، سب کچھ اس کا کسب، اس کا عمل جو اس کا غلط تھا تو وہ اس کے کچھ کام نہیں آئے گا، نہ دنیا نہ آخرت میں۔ آج اگر ہم دیکھیں تو یہی چیزیں تو
لوگوں کو اٹریکٹ کر رہی ہیں، حسن، مال، اولاد اور اسٹیٹس، یہ سب چیزیں جو ہیں اسی کے گرد لوگ گھوم رہے ہیں، اور کس طریقے سے ہم دیکھیں کہ کیا ہمارے معاشرے کا حال ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کو صحیح طرح سے سمجھیں اور بہترین عمل کرنے والے ہوں انشاءاللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ اسی کے حوالے سے کہیں میں نے ایک کہانی پڑھی تھی جو اس سورت کے حوالے سے تھی، تو ایک چھوٹی سی بات کہ ایک گاؤں تھا جہاں پر کہ ایک امیر آدمی رہتا تھا جو بیمار پڑا، تھوڑے دن بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ تو اس کی بیوی جو تھی، اس کی بیوہ جو تھی، اس نے امام مسجد کو کہلوایا کہ کوئی مجھے قرآن کریم میں سے کوئی ایسی آیت بتائیے یا کوئی ایسی صورت، کوئی ایسی بات بتائیے مجھے کہ میں یہ اپنے سسرال والوں پر یا اپنے شوہر کے جو رشتہ دار ہیں ان پر ثابت کر سکوں کہ یہ جو سب کچھ اس نے مال و متاع چھوڑا ہے یہ سب میرا ہے اور اس میں سے کسی کو بھی کچھ نہیں ملنا چاہیے۔ تو انہوں نے بہت سوچا اور سمجھا، اور پھر انہوں نے اس عورت کو یہ بتایا آ کر کہ قرآن کریم میں ایک آیت ہے ما کسب، تو اس کا انہوں نے جو ترجمہ کر کے بتایا کہ ماں کا سب ہے، یعنی یہ سب تمہارا ہے۔ تو اب یہ اس کہانی میں کہاں تک سچائی اور حقیقت ہے، تو بس بات اصل یہ ہے کہ ہم اس کو سمجھ کر نہیں پڑھتے، ہم اس کے معنی نہیں جانتے، ہمیں معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں ہم سے کیا کہا جا رہا ہے۔ تو ہمیں اصل میں اس کو سمجھنا بھی ہے اور سمجھ کر پڑھنا ہے تاکہ احکامات ہماری سمجھ میں آئیں اور کوئی ہمیں بہکا نہ سکے، کوئی ہمیں غلط بات قرآن کریم کے حوالے سے غلط بات نہ کر سکے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین توفیق عطا فرمائے، بہترین عمل کرنے والوں میں شامل فرما لے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔